بائبل لرننگ چینل میں ہماری طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ مضمون میلاد کے ساتھ آپ کا خادم حاضر ہے۔ آئیے ہم دعا کریں۔ قدوس قدوس ہے رب الفاضل، شکر رب زمین آسمان کے خدا، تیرا شکر کرتے ہیں کہ جو تو بھلا ہے اور تیری رحمتیں ابدی ہیں۔ تیرا شکر کرتے ہیں اے باپ، تو نے ہمارا فدیہ دیا، تو نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، اپنے اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پہ ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہاللیلویا۔ خدا تعالیٰ کے اکلوتے بیٹے ہمارے منجی نجات دہندے یسوع ناصری، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمارے لیے صلیب پر ہمارا فدیہ دیا تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں، ہمارے لیے کوڑوں کی مار کھائی کہ ہم شفا پائیں۔ خدا پاک روح تیرا شکر کرتے ہیں کہ ہماری کمزوریوں میں تو ہمارا زوراور مددگار اور ہمارا رہنما ہے۔ پاک کلام کے سیکھنے، سننے، سمجھنے اور سمجھانے میں خدا پاک روح ہماری مدد کیجئے، ہمارے ذہنوں، دلوں، خیالوں، سوچوں کو کھولیے اور سب سننے والوں کے بھی ذہنوں، دلوں، خیالوں، سوچوں کو کھولیے تاکہ وہ خدا کی ساری مرضی کو جان سکیں، سمجھ سکیں اور توفیق بخش دیجئے کہ کلام خدا پہ عمل کر کے تیرے فرمانبردار بیٹے اور بیٹیاں بن کر ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں، اپنے لیے، اپنے گھرانے کے لیے اور اپنی قوم اور اپنے ملک کے لیے برکت کا باعث ہوں۔ اے باپ، سب کچھ تیری اکلوتے بیٹے اپنے منجی نجات دہندے کے قدوس یسوع مسیح ناصری نام سے مانگتے ہیں، تو بخش دے، آمین۔ تو میرے عزیزوں، ہم مضمون ملاپ سیکھ رہے ہیں اور یہ ملاپ کس سے ہے؟ عرض کیا ہے، سنیے، عام نہیں، بڑی خاص بات ہے، خدا نے اسے آپ خدا ہے۔ عام نہیں، بڑی خاص بات ہے، خدا نے کہا اسے آپ خدا ہے۔ نازک ہے معاملہ، سمجھ دھیان سے متی، خدا سے خدا کا ملاپ ہے۔ یہ ملاپ عام نہیں، یہ بڑا خاص ملاپ ہے۔ یہ ملاپ خدا سے خدا کا ہے، کیونکہ جو کچھ خدا سے نکلا، یعنی کتاب مقدس جسے ہم سیکھ چکے ہیں، مضمون کتاب مقدس میں کہ کتاب مقدس خدا ہے اور یسوع مسیح مجسم کلام ہے، وہ بھی خدا سے نکلا ہے اور وہ بھی خدا ہے۔ تو میرے عزیزوں، ہم نے پہلے ایپیسوڈ میں یہ سیکھا تھا کہ خدا کے بارے میں کہ خدا پانیوں پر جنبش کرتا ہے۔ تو آگے میں نے یہ بتایا تھا کہ ہم آگے سیکھیں گے کہ خدا جس طرح پانیوں پر جنبش کرتا تھا، اسی طرح یسوع مسیح بھی پانیوں پر ہمیں چلتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ میرے ساتھ دیکھیے، مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس، اس کا 14واں باب اور اس کی 25ویں آیت سے جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اور وہ رات کے چوتھے پہر پر جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا۔ شاگرد اسے جھیل پر چلتے ہوئے دیکھ کر گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ بھوت ہے، ڈر کر چلا اٹھے۔ یسوع نے فوراً ان سے کہا، خاطر جمع رکھو، میں ہوں، ڈرو مت۔ پطرس نے اس سے جواب میں کہا، اے خداوند، اگر تو ہے تو مجھے حکم دے کہ پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں۔ اس نے کہا، آ۔ پطرس کشتی سے اتر کر یسوع کے پاس جانے کے لیے پانی پر چلنے لگا۔ یہ ہے خدا کا بیٹا اور خدا
نے اسے اپنے ہی جیسا اختیار بخشا کہ وہ پانیوں پر اختیار رکھے، ہواؤں پر اختیار رکھے، اور جو اس کے منہ سے نکلے وہ کلام خدا نکلے، کیونکہ وہ خود مجسم کلام ہے اور یسوع مسیح خدا ہے۔ بڑی دلیری اور بڑے یقین سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا اور خدا ہے، کیونکہ وہ خدا سے نکلا ہے۔ جیسے خدا کا روح پانیوں پر جنبش کرتا ہمیں دکھائی دیتا ہے، حوالے کے ساتھ تو ہم پہلے ایپیسوڈ میں سیکھ چکے ہیں، اور دوسرے میں ہم سیکھ رہے ہیں کہ یسوع مسیح بھی پانی پر چل رہا ہے۔ اور میرے عزیزوں، پانیوں پر یسوع مسیح کا اختیار ہے، پانیوں پر یسوع مسیح نے اختیار رکھا ہے۔ میرے ساتھ دیکھیے یوحنا رسول متی رسول ہی کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اس کا 8واں باب اور اس کی 26ویں بلکہ 23ویں آیت سے پڑھتا ہوں تاکہ مزید اچھے طریقے سے، صاف ستھرے طریقے سے ہم جان سکیں۔ جب وہ کشتی پر چڑھا تو اس کے شاگرد اس کے ساتھ ہو لیے، اور دیکھو جھیل میں ایسا بڑا طوفان آیا کہ کشتی لہروں میں چھپ گئی، مگر وہ سوتا تھا۔ انہوں نے پاس آ کر اسے جگایا اور کہا، اے خداوند ہمیں بچا، ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں۔ اس نے ان سے کہا، اے کم اعتقادو، ڈرتے کیوں ہو؟ تب اس نے اٹھ کر ہوا اور پانی کو ڈانٹا اور بڑا امن ہو گیا، اور وہ تعجب کر کے کہنے لگے، یہ کس طرح کا آدمی ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں۔ سوائے خدا کے کون ہوا پہ حکم چلا سکتا ہے اور پانیوں کو حکم دے سکتا ہے؟ کیونکہ خدا سے نکلا ہوا خدا کا بیٹا، یہ خدا جسے خدا نے بڑی قدرت اور قوت اور اپنی ساری پاور سے، اپنی ساری طاقت سے بھر کر بھیجا، تو یہ ہمارا یسوع مسیح، ہمارا منجی، نجات دہندہ، کلام مجسم، خدا کا بیٹا خدا کی طرح کام کرتا ہے، کیونکہ جیسے باپ کام کرتا ہے اسی طرح بیٹا کام کرتا ہے، اور یہ خدا ہے کیونکہ خدا سے نکلا ہے، اور اسے خدا نے پانیوں پر اختیار، ہواؤں پر اختیار اور مردوں کے اندر زندگی ڈالنے کا اختیار، اور مٹی کے اندر جان ڈالنے، اور جو اگر کچھ رہ گیا ہے جسم کا بننا اسے بنا دینے کا اختیار خدا نے دیا، کیونکہ وہ اسی سے نکلا ہے۔ تو میرے عزیزوں، اگر ہم دیکھیں یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل مقدس اس کا 6واں باب، تو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ یسوع مسیح مٹی سے آنکھیں بنا رہا ہے، اور یہ ایک اندھے کی آنکھیں جو جنم کا اندھا تھا، جس کی آنکھیں نہیں تھی، کیونکہ یسوع مسیح نے اور بھی اندھوں کو آنکھیں دی، یہ پہلا اندھا نہیں بلکہ اور اندھوں کو بھی آنکھیں دی۔ تو انہیں کہا تو بھی نہ ہو جا، صرف کہہ دینے سے ان کی آنکھیں کھل گئی، کیونکہ ان کی آنکھیں تو تھیں لیکن انہیں نظر نہیں آتا تھا، ان کی آنکھیں رکھتے ہوئے وہ دیکھ نہیں سکتے تھے، کیونکہ ان کی آنکھوں کے اندر فقط روشنی نہیں تھی۔ لیکن یہ اندھا جو جنم کا اندھا ہے، اس کی تو آنکھیں ہی نہیں تھی، تو اس کی آنکھیں یسوع مسیح نے بنانے کے لیے، جیسے خدا نے، ہم پہلے سیکھ چکے ہیں
کہ جس طرح خدا نے آدم کو بنانے کے لیے مٹی سانی گوندی اور اس مٹی سے آدم کو بنایا. میں نے کہا تھا کہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم سیکھیں گے کہ یسوع مسیح جس طرح خدا نے کام کیا اسی طرح یسوع مسیح نے کام کیا. تو آئیے دیکھیے یوحنا اس کا 9واں باب اس کی پہلی آیت سے پڑھتا ہوں. پھر اس نے جاتے وقت ایک شخص کو دیکھا جو جنم کا اندھا تھا، اور اس کے شاگردوں نے اس سے پوچھا کہ ربی کس نے گناہ کیا تھا جو یہ اندھا پیدا ہوا، اس شخص نے یا اس کے ماں باپ نے؟ یسوع نے جواب دیا کہ نہ اس نے گناہ کیا تھا نہ اس کے ماں باپ نے، بلکہ یہ اس لیے ہوا کہ خدا کے کام اس میں ظاہر ہو. خدا کے کام. اب خدا کا کام ہے کہ اگر آنکھیں نہیں ہیں تو آنکھیں بنا دے. جس طرح خدا نے آدم نہیں تھا، مٹی سے آدم کو بنایا. خدا کے کام ظاہر ہوں، اور یہ خدا کا کام ہے. اس لیے خدا سے ہی خدا کا بیٹا یعنی یسوع مسیح، یہ خدا سے میراث ہو رہا ہے آپ کے منجی یسوع مسیح کا. تو آگے جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے 5ویں آیت میں، جب تک میں دنیا میں ہوں دنیا کا نور ہوں. یہ کہہ کر اس نے زمین پر تھوکا اور تھوک سے مٹی سانی، اور وہ مٹی اندھے کی آنکھوں پر لگا کر اس سے کہا جا شلوخ، جس کا ترجمہ بھیجا ہوا ہے کہ حوض میں دھوئے. پس اس نے جا کر دھویا اور بینا ہو کر واپس آیا. اس نے دھویا اور بینا ہو کر واپس آیا. یہ ہے خدا کا کام. اور خدا نے جس طرح مٹی گوندی آدم بنایا اور وہ جیتی جان ہوا، جب اس میں دم پھونکا تو خدا یسوع مسیح نے مٹی سانی اور اس کی آنکھوں پہ لگا دی، اس جگہ لگا دی جہاں آنکھیں نہیں تھی. آنکھوں کی جگہ آنکھیں بنا دی، کیونکہ پیدائش ہی سے اس کی آنکھیں نہیں تھی. تو میرے عزیزوں، لوگ اس بات سے یہاں تک حیران ہوئے، انہوں نے تعجب کیا، کیونکہ ابتدا سے اب تک نہ تو کوئی ایسا نبی پیغمبر کوئی نہیں آیا. معجزے بہت سارے ہوئے، نبیوں کے وسیلہ خدا نے بڑے بڑے معجزے کیے، عظیم عظیم معجزے، مردے تک زندہ ہوئے، لیکن کسی نے جنم کے اندھے کی آنکھیں نہیں بنائی. اور یسوع مسیح نے جب اس جنم کے اندھے کی آنکھیں بنائی تو لوگ تعجب کرتے تھے اور حیران ہوتے تھے. اور خاص کر وہ جو مخالفین تھے، جو یسوع مسیح پر ایمان نہیں رکھتے تھے، انہوں نے اس کی بڑی تحقیق کی، بڑی تفتیش کی، یہاں تک کہ اس سے تو پوچھا سو پوچھا. انہوں نے جا کر اس کے ماں باپ سے بھی جا کر پوچھا کہ واقعہ ہی یہ تمہارا بیٹا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ تو ہمارا ہی بیٹا ہے. انہوں نے کہا یہ اندھا پیدا ہوا تھا؟ انہوں نے کہا جی یہ بالکل اندھا ہی پیدا ہوا تھا. پھر اس سے پوچھنے لگے یہ اب کیسے دیکھتا ہے؟ تو اس کے ماں باپ کہنے لگے، کیونکہ وہ ان سے ڈرتے تھے، کیونکہ وہ جو یسوع مسیح کا اقرار کرتے تھے، اس پہ ایمان لاتے تھے، انہیں ہیکل سے عبادت خانے سے خارج بھی کر دیتے تھے، نکال دیتے تھے، اپنی فرشتوں سے ان کا نام کاٹ دیتے تھے. تو ڈرتے ہوئے انہوں نے کہا یہ تو ہم جانتے نہیں کہ اب وہ کیسے دیکھتا ہے، ہمیں اتنا تو پتا ہے کہ یہ ہمارا ہی بیٹا ہے اور ہمارے ہاں پیدا ہوا، اور یہ بچپن یعنی جنم ہی سے جب یہ پیدا ہوا اس کی آنکھیں نہیں تھی اور یہ دیکھ نہیں سکتا تھا، یہ اندھا تھا. تو وہ بالغ ہے، آپ اسی سے پوچھ لیں.
انہوں نے باقاعدہ اس بات کی تصدیق کی. اور جب ہم دیکھتے ہیں 9 باب ہی کی 11ویں آیت کو تو لکھا ہے لیکن یہ ہم نہیں جانتے کہ اب وہ کیوں کر دیکھتا ہے اور نہ یہ جانتے ہیں کہ کس نے اس کی آنکھیں کھولی. وہ تو بالغ ہے, اسی سے پوچھو وہ اپنا حال آپ کہہ دے گا. یہ اس کے ماں باپ نے یہودیوں کے ڈر سے کہا, کیونکہ یہودی ایکا کر چکے تھے کہ کوئی اس کے مسیح ہونے کا اقرار کرے تو عبادت خانہ سے خارج کیا جائے. اس واسطے اس کے ماں باپ نے کہا کہ وہ بالغ ہے, اسی سے پوچھو. اور پھر انہوں نے دوبارہ تصدیق کی, پھر اس اندھے کے پاس گئے, پھر اس سے پوچھا کہ کیا یہ بات واقعی سچ ہے. اس نے پھر انہیں بتایا. جب ان کے بار بار پوچھتے رہے, اس نے پوچھا کیا کہیں تم بھی تو اس کے شاگرد نہیں ہونا چاہتے؟ اتنی بار جو پوچھتے ہو. تو میرے عزیزو, یہ ملاپ عام نہیں ہے, یہ خاص ملاپ ہے. اور جو آپ سیکھ رہے ہیں یہ ملاپ جو کچھ خدا سے نکلا, پہلے ہم نے سیکھا تھا کہ خدا سے کلام کتاب مقدس نکلی, خدا کا کلام, تو یہ خدا ہے. اور جو یسوع مسیح ہے وہ بھی خدا سے نکلا اور کلام مجسم ہوا, وہ بھی خدا ہے. خدا کی عجیب قدرتیں ہیں, خدا خود بھی عجیب ہے, اس کے کام بھی عجیب ہیں. تو ایک شعر عرض کرتا ہوں, عرض کیا سنیے. پیغام متی کیا خاک ہے, یہ تو نور ہے ان کا خاک میں. پیغام متی کیا خاک ہے, یہ تو نور ہے ان کا خاک میں. بیٹے میں باپ ہے یہی قدرت ہے, بیٹے میں باپ ہے یہی قدرت ہے. بیٹے تو ہوتے ہیں باپ میں, جتنے اولاد پیدا ہوتی ہے, بیٹے بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں, باپ سے پیدا ہوتے ہیں. لیکن یسوع مسیح وہ خدا کا بیٹا, وہ مجسم کلام ہے, جس نے بڑے فخر سے یہ کہا میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے. باپ اپنے بیٹے کے اندر رہتا ہے اور بیٹا باپ کے اندر رہتا ہے, کیونکہ وہ خدا ہے. آگے جب ہم اور ملاپ سیکھیں گے تو کچھ لوگ تو یسوع مسیح کو باپ کہنے سے ہچکچاتے ہیں. آپ جب سیکھیں گے تو جانیں گے کہ خدا نے تو انسانوں کو خدا کہہ دیا جب انہیں اپنا کلام دیا. حوالہ جات کے ساتھ سیکھیں گے کتاب مقدس کی روشنی میں سے, ضرور سیکھیے, دوسروں کو شیئر کیجئے. اور پھر کہوں گا کر لائک کتاب مقدس نو لائک ہو جائے گا, جے نہ کیتا لائک متی تے نلائک رہ جائے گا. اسے لائک بھی کیجئے, سبسکرائب بھی کیجئے, شیئر بھی کیجئے, تاکہ آپ اپنے بائبل لرننگ چینل کا حصہ بن جائیے اور اپنے لیے, اپنی قوم کے لیے اور اپنے گھرانے کے لیے, اپنے ملک کے لیے برکت کا باعث ہو جائیے. اور خدا کے سارے نجات کے مقصد کو کہ بنی نوع انسان نجات پائے, ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو جائیے. عزیزو, ہمارا ایک اور ایپیسوڈ چل رہا ہے, مضمون چل رہا ہے دلہن, اور اس کے اندر ہم دلہن ڈھونڈ رہے ہیں, اسے بھی ضرور دیکھیے اور اپنے ساتھیوں کو آگاہ کیجیے تاکہ وہ بھی دیکھیں اور خدا کے کلام کو سیکھ سکیں. خدا آپ سب کو برکت بخشے, آمین.